الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے ان سے کیا تم دیکھتے نہیں جس کو تم پکارتے ہو علاوہ اللہ کے ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ اگر وہ اللہ ارادہ کر لے مجھے نقصان دینے کا تکلیف دینے کا حل ہن کاشفات ضرہ کیا وہ ہیں اس کی تکلیف کو دور کرنے والے او ارادنی برحمت حل ہن ممسکات رحمتہ یا وہ ارادہ کر لے میرے ساتھ رحمت کا تو کیا اس کی رحمت کو روکنے والے ہیں قل حسبی اللہ کہہ دو کہ کافی ہے اللہ میرے لیے علیہ یتوکل المتوکلون اسی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے اس دا باب شیخ قائم کیتا ہے من الشرک لبس الحلقت والخیط ونحوها کہ کڑے اور جیرے اساں دھاگے پانے اے شرک دی اقسام دے وچوں اگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سنا پیش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی کو ڈٹھا ہے اس دے ہاتھ دے وچ کڑا ہے پتل دا تو انہاں پوچھا کہ ما ہادی کیسے قال من الواہنہ کہ اے میں پایا ہے کمزوری میں کو آئی ہے اس دی وجہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انزہا فإنا لا تزیدک الا وہنا اس کو لحاظ ہٹ اس وچ کوئی شک کو نہیں کہ اے تیری بیماری اور اضافہ کرسی کمزوری اور اضافہ کرسی فإنک لو مت وہی علیک ما افلحت ابدا اگر تو مر گیا اور تیرے ہاتھ دے وچ کڑا ہویا تو کدائیں فلاح نہ پاسی ہن پہلی آیت جیری ہے اس کو تساں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ توحید کو اور شرک کو بالکل کھول کے بیان کیتا ہے جس شے دے بارے اللہ تعالیٰ بیان کرتے پین اس دے مقابلے چ اگر الٹ کام کیتا ویسی تو ظاہر ہے ایک بیاواں دی ضد کٹھی نہیں تھی سکتی ہو اتھے قول دا مطلب ہے کہ میں کو تساں دسو یہ رہی شئی تساں جس کو پوج دیو ما تدعون من دون اللہ اللہ تو علاوہ جس کو تساں پکار دیو یا عبادت کر دیو اگر اللہ میرے نال تکلیف دا معاملہ کر گئے نے تو کیا اے اس اللہ دی تکلیف کو ٹال سکتے ہیں تو آج اساں یہ دعویٰ کر کے کہیں کو آکھوں کہ جیرا کو تساں مشکل کشا حاجت روا بنایا ہوئے چاہے وہ انسان ہیں زندن یا فوت شدن قریب فوت تین یا گزر چکے پیغمبران چوان یا امتاں چوان کیا اللہ دے ارادے کو اتھے ارادے تو کے مرادے مشیت اللہ دی اللہ دا فیصلہ جیرا اس کر کے راونے اللہ دے کچھ فیصلے وہ ہیں جیرے ٹل دینے اور وہ ساری زندگی معمول دے وچ بھی موجود ہیں مثال دے طور تے کوئی دنیا کٹھی تھی ونی وہ آکے جی آج تے دین نہ نکلے آج دین نہ نکلے اور ساری کوشش کر گنن اللہ دے اس فیصلے کو نہیں روک سکتے نہ دعاواں نال رک سی کیونکہ اللہ اس تے دعا دی قبولیت اس دا وعدہ نہیں کیتا اللہ دے او فیصلے جس تے دعا
دی قبولیت دا وعدہ کونی او اٹل فیصلہ ہے، تقدیر دا وہ اٹل فیصلہ جیرا نہیں ٹلدا، وہ کیوں ہوندا ہے؟ اللہ دی اس حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے اگر اللہ تعالیٰ میں کو نقصان دیون دے جیری دیونا چاہتا ہے وہ دے وے کوئی بے ذرن کسی قسم دا نقصان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کڑ پوچھو کہ کیا اللہ دے اس نقصان کو مقابلے چاہ کے ٹال سکتے ہیں؟ اللہ نقصان دیونا چاہتا ہے تو یہ نقصان کو روکنا چاہتے ہیں، کیا ایک کر سکتے ہیں؟ دوسری شے یہ ہے کہ او ارادنی برحمت حل ہن ممسکات رحمتی، کہ اگر وہ میں کو فائدہ دیونا چاہتا ہے تو انج کو ایسا طاقتور ہے کہ جرا اللہ دے اس فیصلے کو ہٹا کے تے میں کو نقصان دے وے، یہ او شئی ہے جیری تساں قیامت تک آن والا ہر انسان جیرا مسلمان ہے وہ ایک ایسے آدمی تے توحید تے ایسے آدمی تے پیش کر سکتا ہے جیرا اللہ تو ہٹ کے غیر اللہ تو منگتا ہے، چاہے وہ غیر اللہ پیغمبر ہے، چاہے وہ غیر اللہ امتی ہے، چاہے وہ غیر اللہ حجر شجر ہے۔ غیر اللہ تو مراد اللہ دی ذات تو علاوہ جتنی مخلوقات ہے اللہ دا غیر ہے، تا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دی اس دیتی ہوئی رحمت کو روک سکتا ہے؟ تو اے تو کام نہیں کر سکتے۔ تو کیا فرما قل حسبی اللہ، یہ جتنے ہی معاملے ہیں نقصان دیون والا اور نفع دیون والا یہ صرف اللہ ہے، اور اللہ ہی مکمل قدرت رکھتا ہے کہ کوئی مخلوق کے چو مخلوق کو نقصان دینا چاہے تو اللہ اس کو روک کے لے، اور کوئی مخلوق کے چو مخلوق کو نفع دینا چاہے تو اللہ اس کو روک کے لے۔ اس دی کئی مثالہ موجود ہیں، نقصان دیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سٹا گیا بھائی، اللہ تعالیٰ کے فرمایا بھا دی اس صفت کو ختم کر دیتا اور حکم دیتا کہ تو ٹھڈی تھی من بردوں و سلامن علی ابراہیم، سلام تھی علی ٹھڈی، یہ نہیں کہ تو بالکل جم من اور اسے جمود اختیار کر۔ اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نفع دینا چاہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ایک تنہا ذات ہے، اور جس کیفیت اور جیری جہات اور راندے پین غربت دا دورے والدین کونن چاچا پال دا پہ افرادی قوتی کونی او چاچا اینڈ تک اپنے آبائی دین تیرے، اگرچہ وہ سپورٹ کیتی ہے لیکن آبائی دین تیرے، اور مال و دولت کونی، اس سے بہت سارے ایسے مسائل ہیں، کوئی زمین تلے کونی، کوئی سلطنت کونی، کوئی بڑی بڑی سرداری کونی، باوجود اس دے ارادہ کس دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ اے جرا دین میں بھیجا ہے اس کو پوری دنیا تے تساں غالب کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اے اپنے ارادے کو واضح کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس ارادے کو جلے واضح کیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلے کام شروع کیتا ہے تو کتی افرادن چند افرادن اور چھپ کے دعوت دینے ہیں کہ کتھائیں مشرکین مکہ نقصان نہ پہنچاؤں، اور حتیٰ کہ اس حالت چ نکلیں بے یار و مددگار اپنے علاقے کو اپنی جائیداداں کو رشتہ داراں کو چھوڑ کے نکل گئے، لیکن بالکل اس تو کچھ عرصے بعد تساں دے دیو کیسے پیش آئیے 8-10 سال دے وچ ایسا انقلاب آیا ہے کہ وہ مکے دے سوائے چند لوگاں دے سارے مسلمان تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رل گئے، اور بارو دے لوگ بھی آئے، اور اس دوران او جیرا 8 سال جیرے اسلام ہجرت تو بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جرت کی تھی کہ قیصر روم کو بھی خط لکھیں اور دنیا دے وڈے وڈے بادشاہاں کو خط لکھیں، اللہ نفع دینا چاہے پورے مشرکین خلاف تھے، غزوہ احزاب تھے یہ، اس دے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لشکر چھوڑ کے انہوں کو شکست دیتی ہے، ایسے لشکر جیرے انہوں کو نظر نہ دے، اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی ہوا کھول لیتی ہے، حتیٰ کہ وہ شکست خوردہ تھی کہ لگے گئے، اور ایسے لوگوں کو جیرا کڑکھاؤن دی کوشش کونے پیٹ تے پتھر بدے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں کو فتح دیتی ہے، اور وہ مضبوط لشکر جیرا آس پاس عیسائیاں کو کٹھا کیتا ہے اور 10,000 دا لشکر گن کے آیا، اللہ انہوں کو شکست دیتی ہے، اور اس تو بعد نالی نال اللہ تعالیٰ مکہ فتح کرایا اور پوری ایک ریاست دی بنیاد پوئیے، اور آج 56-55 ملک جیرے ہن وہ اسے ایک فرد واحد دی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ تو اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جیرا ہے مسئلہ وہی ہے کہ
یہ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت یہ ہے کہ او آدھن کہ قل حسبی اللہ، کہ میں کو ہر معاملے چ اللہ کافی ہے. تو اس دا مطلب یہ ہے کہ اساکو یو کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسے تے توکل کرنے والے توکل کر دیں. اور ابو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیرے اس آدمی کو آکھا ہے کہ تو کڑا پائی وتے ہیں. تب یہ پوچھے ماں ہی، حالانکہ کڑے کو دیکھ کے اگلا نہیں آکھ سکتا کڑا پائیت ہے، بھائی کس مقصد کن پائیت ہے. اس آکھا جی یہ بیماری واسطے میں پانا تے اس نال بندہ ٹھیک تھی یہ وہ. فرمایا اس کو لا سٹ کیوں؟ او دے ذہن چ یہ آ سکتا ہے، ظاہر ہے وہ سیابی ہے، اس دے ذہن چ یہ آ سکتا ہے کہ او کڑا میں کو فائدہ دینا ہے تو اللہ تے توکل ہٹ گیا. حالانکہ مصیبت آندی ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت انسان کو مبتلا کرتا ہے اس مارو تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں رجوع کرے اور اللہ نال اس دا تعلق مضبوط بنے. یہ کڑے جتیاں تے گھوڑے دے تنالاں تے کالی کٹوی تے کالے جھنڈا تے اساں دھاگاں تے نلکیاں تے انہاں تے جیلے اعتقاد رکھساں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی عظمت اور ذات سارے ذہن دے وچوں آہستہ آہستہ ماو تھیندی ویسی. اور شرک دیاں اے مین بنیادن اور غیر ارادی طور تے اساں انہاں ہی شیاں کو مشکل کشا بنا دے سوں. اور اسے تے اگر اساں مر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما افلحت ابدا، وقت قیامت والے دین جنت تو ہاتھ دھومنا پوسی. اللہ تو دعا ہے سمجھن دی.